روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ تو جس کے کہنے پر ہم نے قبر کی 2 گز اس ٹکڑے کو جنت کے باغوں میں سے باغ مانا، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا مانا، حیرت ہے دونوں کی قبریں بالکل پرسکون ہے۔ رات میں چاندنی رات میں جانے والا جا کر دیکھتا ہے دونوں سکون سے سو رہا ہے، لیکن اگر کسی کو باطنی آنکھ ملے تو ایک پر عذاب ہو رہا ہے اور ایک جنت کے باغوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ ہم نے مانا کہ نہیں مانا؟ بالکل مانا۔ قبر کے سوالات مانے، کس کے کہنے پہ؟ ان کے کہنے پہ۔ اٹھ کر بیٹھنا مانا، کس کے کہنے پہ؟ ان کے کہنے پہ۔ ٹھیک، توحید، رسالت، مذہب، مسلک کے سوالات ہم نے قبر میں مانے، کس کے کہنے پر؟ ان کے کہنے پہ مانا۔ سب کچھ مانا ان کے کہنے پر، عذاب مانا ان کے کہنے پر۔ پیشاب کے چھینٹوں سے عذاب ہو رہا تھا، مان لیا۔ ٹھیک، کسی کو سبحان اللہ کہنے پہ جنت کا باغ بن گیا قبر، مان لیا۔ جب سب ان کے کہنے پہ مانا تو وہ فرماتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کا بنا ہوا سرما، جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ اپنے آپ پہ رحم تو کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں میری قوم کہ اگر مجھے پیر پکڑنے کا موقع ملے تو پیر پکڑ کر کہوں اپنے خوبصورت چہروں پہ رحم کر لو، اپنے موٹے موٹے خوبصورت بازوؤں پہ رحم کر لو۔ اگر آج تم پاپ کی نظر کسی عورت پہ ڈال رہے ہو تو اپنے چہرے کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے، اپنے وجود کو جہنم میں جلانے کے لیے، کیونکہ یہی پاپ کی نگاہیں انسان کو زنا کے اڈوں پہ لے جاتی ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں آج میرے پیارے بھارت ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے یہ حالات ہو گئے کہ 16 17 سال کے نوجوان بچے اور بچیاں زنا کے اڈوں پہ نظر آ رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کا زنا سے بچانے کا قوم کو 2 ہی طریقہ ہے، کیا ایک حسن کو حجاب میں کرو، حسن کو حجاب میں کرو، آنکھوں کو کنٹرول میں کرو۔ لیکن یہ ظالم پاپی پوری دنیا میں حسن کو بے حجاب کرنا چاہتے ہیں اور آنکھوں کو پاپی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ صرف اسلام کی تعلیم ہے، حسن حجاب میں ہوگا، آنکھیں کنٹرول میں ہوگی، پوری دنیا سے زنا کا خاتمہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، اسلام، سنت، سید امین القادری صاحب قبلہ۔ لوگ کہتے ہیں حسن کو حجاب میں رکھنا ظلم ہے۔ میں نے کہا ظلم ہوتا تو حسن کامل حجاب میں کیوں ہوتا؟ حسن کامل، حسن ازلی، حسن تمام، حقیقت منتظر اگر خود حجاب میں ہے تو بتایا جا رہا ہے نہ میں مظلوم ہوں نہ میں ظالم ہوں، میں تو مختار ہوں، لیکن حکمت کا تقاضا ہے کہ حسن ہمیشہ حجاب میں ہو۔ اس لیے کہ جب جب حسن بے نقاب ہوگا فتنے ہوں گے، حسن جب جب بے حجاب ہوگا فتنے ہوں گے۔ کسی کو مصر کی جیل نہ ملتی اگر حسن پردے میں ہوتا، کوئی مصر کی جیل نہ جاتا اگر حسن پردے میں ہوتا، کوئی بچے کی گواہی طلب نہ کرتا اگر حسن پردے میں ہوتا، بادشاہ کی بیوی پورے مصر میں بدنام نہ ہوتی اگر حسن پردے میں ہوتا، تو کسی کو بے نقاب کر کے مصر کی جیل بتا کر لوگوں کو بتایا گیا محبوب کی امتیوں شکایت نہ کرنا، حسن بے نقاب ہوتا ہے تو مصر کے بادشاہ کی بیوی بدنام ہوتی ہے، حسن جیل جاتا ہے۔ اسی لیے آدھے حسن کو بے نقاب کیا اور پھر یہ منظر دکھائے، لیکن پورے حسن پر بشریت کا لباس پہنا کر تمہارے درمیان حجاب میں بھیج دیا۔ محبوب آیا تو صحیح مگر
توحید جاتی لوگوں کی اللہ ماشاء اور بے حجاب آیا اور بے حجاب آتا تو لوگوں کی توحید جاتی. تھوڑی مشکل بات ہے تصوف کی کر رہا ہوں, لیکن با حجاب آیا تو لوگ رسالت ہی سے چلے گئے ہے نا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہا یہ فرقے کیوں بنتے, میں نے کہا ان کے با حجاب آنے سے, ان کے با پردہ آنے سے فرقے بنے. کہا وہ کیسے, میں نے کہا وہ اس طرح سے کہ اگر کوئی با نقاب آئے آپ کی اولیاء مسجد میں نقاب ڈال کے آئے, لوگ تو پہلے نقاب کا بڑا مذاق اڑاتے تھے لیکن اب خود بھی نقاب میں ہے بیماری سے بچنے کے لیے. نادان جسمانی بیماری سے بچنے کے لیے اگر نقاب منہ پہ ڈالا جا سکتا ہے تو دل کی بیماری سے بچنے کے لیے بھی کسی کو نقاب میں رہنے دو نا. ہاں جب آنکھیں ایسی ہو, اچھا یہ بات بھی کہہ دوں, جب آنکھیں غیر معتبر ہو تو حسن کو حجاب میں رہنا چاہیے. توجہ فرما لیں آپ, حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں, میں جلدی سے چلنا چاہتا ہوں وقت میں گفتگو ختم کرنے کے لیے. لیکن آنکھیں اگر غیر معتبر ہو تو حسن کو حجاب میں رہنا چاہیے, اسی میں کائنات کا نظام سلامت ہے. لیکن آنکھیں باصلاحیت اور حقدار ہے تو پھر وہاں حسن ازل کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے. اسی لیے تو لامکان کی بلندیوں پہ بلا کے کہا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں, دیکھنے کا مزہ آج کی. نعرہ